صفر میں صدقہ و خیرات کی فضیلت تعارف اسلام میں صدقہ و خیرات کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ صدقہ نہ صرف دولت کا زیور ہے بلکہ انسان کی روح کی پاکیزگی، معاشرتی مساوات اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ جب ہم مخصوص اسلامی مہینوں جیسے رمضان کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کا ذہن فوراً عبادت اور صدقات کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تاہم ہر ماہ محض زمانی لحاظ سے اللہ کی رحمت اور انعام کا موقع ہوتا ہے، اور مان صفر میں صدقہ و خیرات کے بھی اپنے روحانی اور معاشرتی پہلو ہیں۔ اس مضمون میں ہم صفر میں صدقہ و خیرات کی فضیلت، اس کے روحانی و معاشرتی فوائد، غلط فہمیوں کا ازالہ اور عملی رہنمائی پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ صدقہ و خیرات کا عمومی اسلامی مقام قرآن و سنت میں صدقہ و خیرات کی بے شمار ترغیبات اور فضائل ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مال و دولت کو صرف اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ ایک حصہ دوسروں کے لیے مختص کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر بے شمار ہے۔ مثلاً سورت البقرہ کی اتن 261 کا تشبیہی بیان، جس میں خرچ کرنے والوں کو بیج کی مانند قرار دیا گیا ہے جو کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم نے بھی صدقہ کی ترغیب دی اور فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور دل کو بیماریوں سے پاک کرتا ہے۔ صدقہ وہ وسیلہ ہے جس سے معاشرے میں غربت، افلاس اور ظلم میں کمی آ سکتی ہے۔ جب افراد اپنی دولت کا حصہ غریب، یتیم، مسکین اور ضرورت مندوں کو دیتے ہیں تو وہ معاشرتی سالمیت اور انسانی وقار کی حفاظت کرتے ہیں۔ مان صفر تاریخی اور ثقافتی پس منظر۔ مان صفر اسلامی تاریخ میں اہم واقعات کا حامل ہے۔ بعض قومیں صفر کے بارے میں غلط اور غیر منطقی خرافات بھی پھیلائے دیتی ہیں، جس کی وجہ سے اس ماہ کو بدشگونی سے جوڑ دیا جاتا ہے، مگر اسلامی نقطۂ نظر سے ہر مہینہ اللہ کی مخلوق کے لیے برابر رحمت و برکت کا حامل ہے، اور کسی بھی ماہ کو بدشگونی سے جوڑنا درست نہیں۔ صفر میں صدقہ کرنے کا عمل اسی عمومی اصول کے تحت انتہائی قابل تعریف ہے۔ یہ بدشگونی کے خرافات کا علاج اور ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے۔ صفر میں صدقہ کا روحانی فائدہ، ایمان کی تقویت۔ جب ہم کسی مخصوص ماہ میں صدقہ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان عملی طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ صفر کی نمازیں، دعائیں اور صدقات یہ ثابت کرتی ہیں کہ بندہ کسی خرافات میں نہیں پڑا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے۔ دو خوف خدا اور آدن آخرت۔ صدقہ ہمیں دنیا کی عارضی نعمتوں سے بے پرواہ کرتا ہے اور آخرت کی تیاری میں مدد دیتا ہے۔ صفر میں دینے سے انسان اپنے اندر دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی کی مشق کرتا ہے۔ تین گناہوں کی کفارہ اور دل کی صفائی۔ احادیث میں آیا ہے کہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور دل کو نرم کرتا ہے۔ صدقہ میں خرچ کثرت سے دل سے سختی دور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دروازے کھلتے ہیں۔ چار شکو و پریشانی کی کمی۔ صدقہ دینے سے انسان کے اندر صبر اور شکر کی قوت بڑھت ہے اور پریشانیاں اللہ کے حکم سے آسانی میں بدل سکتی ہیں۔ مان صفر میں صدقہ کے مخصوص معاشرتی فوائد۔ ضرورت مندوں کی مدد۔ مخصوص مہینوں میں لوگوں کی توجہ عبادات اور اچھے عمل کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ صفر میں صدقہ دیا جائے تو موجودہ معاشرتی ضروریات، خوراک، طبی اخراجات، تعلیم اور دیگر بنیادی ضروریات بہتر انداز میں پوری کی جا سکتی ہیں۔ دو خرافات کا مقابلہ۔ جب لوگوں کا زیادہ زور محض خرافات اور بدشگونی پر ہو تو وہ معاشرتی طور پر کمزور لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صفر میں صدقہ کے ذریعے ہم اس رویے کا مثبت متبادل پیش کرتے ہیں، یقین اور عمل کی صورت میں خیرات کی قدردانی۔ تین محبت و بھائی چارہ۔ صدقہ اور خیرات سے معاشرے میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ جب امیر اور متوسط طبقہ ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے تو ایک سماجی ربط پیدا ہوتا ہے جو امن و امان اور باہمی تعاون کا سبب بنتا ہے۔ غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ۔ ایک صفر بدشگون ہے، یہ تصور غلط ہے۔ بدشگونی کا موضوع اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام میں ہر مہینہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہر دورانیہ عمل صالح کے لیے برابر موقع دیتا ہے۔ خرافات پھیلانے والے اکثر معاشرتی کم علمی یا ثقافتی تاثرات کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ علمی روشنی میں عوام کو آگاہ کریں۔ دو صفر میں صدقہ کا ثواب زیادہ، اس کا زور کس حد تک؟ قرآن و سنت میں عام طور پر عمل صالح کا ثواب تقاضائیں عمل کے مطابق بیان ہوا ہے۔
کسی خاص مہینے میں صدقہ کرنے کے بارے میں کوئی مستند حدیث اس قدر مخصوص برکات کا دعویٰ نہیں کرتی جو سیدھے سیدھے دوسرے مہینوں سے ممتاز کرے، البتہ اللہ کے نزدیک ہر نیک عمل کا اجر بہت زیادہ ہے، اور اگر کوئی شخص صفر میں صدقہ کرتا ہے تو اس کا اجر اسی عمومی قاعدے کے تحت بہت بڑا ہے۔ اصولی نقطۂ نظر: صدقہ کب اور کیسے دیا جائے؟ صدقہ کی شریعت میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ دل سے پورے خلوص کے ساتھ اور مستحقین کو پہنچی چند عملی اصول مندرجہ ذیل ہیں۔ ایک، خلوص نیت: صدقہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نہ کہ دکھاوے شہرت کے لیے۔ دو، احقاق حق مستحق: صدقہ مستحق لوگوں تک پہنچے، یتیم، بیوہ، غریب، مسکین، قرض میں دبے ہوئے اور وہ افراد جو سچ میں محتاج ہیں۔ تین، وقت صدقہ: جب بھی موقع ملے صدقہ دیں، کوئی مخصوص مہینہ لازم نہ ہو، مگر مان صفر میں دینے سے آپ معاشرتی طور پر خرافات کے خلاف بھی پیغام دے رہے ہیں۔ چار، مستمر: صدقہ کا ثواب مستقل اور مسلسل دینے میں زیادہ بہتر اثر پیدا ہوتا ہی چیوٹا، مگر مسلسل صدقہ بڑی قیمت رکھتا ہے۔ عملی تجاویز: صفر میں صدقہ کیسے کریں؟ ایک، قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ ابتدا اپنے ارد گرد کے محتاجین کو مدد دیں، یہ عمل فوری اثر چھوڑتا ہے اور رشتہ داری کو مضبوط بناتا ہے۔ دو، خیراتی تنظیموں کے ساتھ تعاون: معتبر اداروں کے ذریعے صدقہ دیں تاکہ یہ یقینی ہو کہ آپ کا صدقہ شفافیت کے ساتھ مستحقین تک پہنچ رہا ہے۔ تین، روزمرہ کی چھوٹی چیزیں: روزانہ کی خوراک، کپڑوں، بچوں کی تعلیم، طبی امداد، یہ سب عملی طریقے ہیں جن سے صدقہ کا اثر براہ راست محسوس ہوتا ہے۔ چار، دینی تعلیم و تربیت میں حصہ ڈالیں: اپنے علاقے میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے مواقع فراہم کر کے آپ معاشرے کی قوت مزاحمت بڑھا سکتے ہیں، یہ بھی صدقہ کا ایک طویل المدت شکل ہے۔ کہانیاں اور عملی مثالیں: ایک عام سی مثال یہ ہے، ایک پڑوسی خاندان جسے مان صفر کے قریب مالی مشکلات درپیش ہواگر محلے کے افراد مل کر کچھ دن کی خوراک، دوائی اور بچوں کے اسکول فیس کا بندوبست کریں تو اس خاندان کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس چھوٹے مگر مربوط عمل کا اثر نہ صرف اس خاندان بلکہ پورے محلے کے ذہن پر پڑتا ہے اور لوگوں کے اندر کے خوف اور خرافات رفتہ رفتہ کم ہونے لگتے ہیں۔ ایک اور مثال میں ایک شخص نے صفر کے مہینے میں مستقل بنیادوں پر ماہانہ معمولی رقم ایک مخیر ادارے کو دی۔ چند ماہ کے اندر اس رقم سے کئی ضرورت مند بچوں کو سکول بھیج دیا گیا اور ایک چھوٹی سی طبی پمپ قائم ہوئی جو کئی لوگوں کی ابتدائی علاج میں مددگار ثابت ہوئی۔ مان صفر میں صدقہ نفسیاتی پہلو: صدقہ دینے سے دل میں ایک مطمئن کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سائنس تحقیق بھی بتاتی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے انسان میں خوشی کے ہارمونز بڑھتے ہیں اور ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ بڑیے صفر میں صدقہ کرنا ایک نفسیاتی قوت بھی فراہم کرتا ہے، یہ انسان کو خود غرضی سے نکال کر عمومی بھلائی کے لیے مائل کرتا ہے۔ نتیجہ اور عملی خلاصہ: مان صفر میں صدقہ و خیرات کی فضیلت دراصل اسی عمومی اسلامی تعلیم کی عملی تصویر ہے کہ اللہ نے بندوں کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے خلق کیا ہے۔ صفر کا مہینہ کوئی مقدس برتری والا مہینہ نہیں جو صدقہ کو خودکار طور پر خصوصی ثواب دے، مگر اس میں صدقہ دے کر ہم خرافات و بدشگونی کے خلاف عملی شاہد بنتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور معاشرے کے کمزور طبقوں کی مدد کر کے حقیقی سماجی اصلاح کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ صفر میں صدقہ دینا چاہتے ہیں تو یہ چند باتیں ذہن میں رکھیں: نیت خالص رکھیں، صدقہ صرف اللہ کی رضا کے لیے حصہ افراد تک پہنچائیں، احتیاج مند اور مستحق کو ترجیح دیں، مستقل رہیں۔ ایک مرتبہ کا صدقہ اچھا ہے مگر مستقل چھوٹا صدقہ زیادہ مفید ہے۔ خرافات کا مقابلہ کریں، صدقہ کے ذریعے سماجی سطح پر منطقی رویہ اپنائیں اور لوگوں کو تعلیمی روشنی دعا کلمات۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سچائی، سخاوت اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے صدقات کو قبول فرمائے اور انہیں ہمارے لیے ایسا ذریعہ بنائے جس سے ہمارے گناہ مٹ جائیں اور ہماری آخرت سانور جائے، آمین۔ حوالہ اور رکن فکریہ مضمون: عمومی اسلامی تعلیمات معاشرتی مشاہدات اور عملی روزمرہ زندگی کے تجربات پر مبنی ہے۔ قرآنی آیات اور احادیث کے عمومی مفاہیم کی روشنی میں لکھا گیا ہے تاکہ قارئین کو ایک واضح بامقصد اور عملی رہنمائی مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفر میں صدقہ و خیرات کی فضیلت: صفر کا مہینہ اسلامی تقویم کا دوسرا مہینہ ہے۔ روایات اور معاشرتی رواج کے باعث اس مہینے کو بعض لوگ بدشگونیاں
मुश्किलात का महीना समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस्लामी तालीमात हर महीने में भलाई सदका और एहसान की तरगीब देती हैं। इस मज़मून का मकसद सिफर के महीने में सदका और खैरात की फजीलत को दीनी इखलाकी और अमली हवालों से वाज़े करना है, ताकि क़ारीन अपनी सोच में दुरुस्तगी लाएं और इस महीने को अमाल और नेकियां बढ़ाने का ज़रिया बनाएं। सदका और खैरात का इस्लामी पस मंज़र सदका और खैरात इस्लाम का बुनियादी उनसर हैं। कुरान मजीद और अहादीस नबवी में बारहा सदका की तरगीब आई है। कुरान का पैगाम वाज़ेह है, माल और दौलत अल्लाह की नेमतें हैं और उन्हें मुहताजों, मसाकीन, यतीमों और ज़रूरतमंदों के साथ बांटना मोमिन की सिफ़ात में से है। सदका सिर्फ माल खर्च करना नहीं, बल्कि ज़बान और दिल की भलाई, मदद, मुस्कुराहट, गाइडेंस और नेकी के अमली मुज़ाहिर भी सदका कहलाते हैं। नबी करीम ने फरमाया कि मुस्कुराहट भी सदका है। यह हदीस इस बात की दलील है कि सदका की तारीफ वसी और जामे है। सिफर में खैरात की रूहानी अहमियत। सिफर का महीना दीगर महीनों की तरह अल्लाह की रज़ा हासिल करने का मौका है। अगर कहीं कोई मुआशरती बदगुमानी या खौफ मौजूद है तो इसका बेहतर इलाज सदका और खैरात है, क्योंकि सदका दिल को नर्म करता है, बुराइयों को दूर करता है और अल्लाह के करीब लाता है। सदका इंसान को अपनी मोहताजी का एहसास दिलाता है, गुरूर व तकब्बुर कम करता है और शुक्रगुजारी बढ़ाता है। सिफर में अगर कोई शख्स मुस्तकिल मिजाजी से सदका करे तो ये इसकी ज़िंदगी में बरकत, सुकून और आसानी का सबब बन सकता है। रूहानी फवाद, क़ल्बी तहारत। सदका दिल को सख्ती से नजात दिलाता है। जब इंसान अपना माल सखावत से खर्च करता है तो वो नफस की लज़्ज़त पसंदियाँ कम करता है और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की रविश अपनाता है। 2. गुनाहों की कफ़ारा। सदका बाज़ मामलात में गुनाहों का कफ़ारा बन सकता है। नबी की तालीमात में सदका के ज़रिए बुराइयों में कमी और बेहतर नताइज की बशारत मिलती है। 3. अल्लाह की रहमत का जज्बा। सदका की वजह से अल्लाह ताला बंदे की हाजात को पूरा करता है और उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। समाजी और इखलाकी फ़वाइद। सदका और खैरात का सबसे बड़ा फ़ायदा फ़र्दी नहीं बल्कि इज्तिमाई सतह पर होता है। एक मुआशरा जिसमें लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हों, मोहताजों की मदद करते हों, यतीमों और भूखों को खाना मुहैया करें, वहाँ फाख्ता अमन, यकजहती और भाईचारा परवान चढ़ता है। समाजी फ़वाद। गुर्बत में कमी। मुस्तकिल सदक़ात से गुर्बत की शिद्दत में कमी आती है। अगर मुआशरे के अहले हुनर और मालदार लोग मुस्तहक़ीन की मुआवनत करें तो माशी अदम तवाज़ुन कम होता है। 2. जराइम में कमी। जब लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हों तो चोरी, डकैती और दीगर जराइम की शरह भी कम होती है। 3. रवादारी और हमदर्दी। खैरात देने वाला शख्स एहसास हमदर्दी पैदा करता है, जिससे समाजी रिश्ते मजबूत होते हैं। सिफर में सदका। रवायत, हिकमत और अमली तरीक़ेबाज लोग सिफर में मखसूस रवायात ख़ास अमाल को मुअस्सर समझते हैं, मगर दीनी लिहाज से हर मा सदका और खैरात का अजर और सवाब यकसा है, बशर्ते की नीयत खालिस हो। सिफर में सदका करने की हिकमतें दर्ज झैल हैं। 1. बदशगुनी के तदारुक की नीयत से अच्छे अमल। अगर लोग सिफर को बदशगुनी का महीना समझते हैं तो बेहतर है कि वो इस बदगुमानी का इलाज सदका, दुआ और नेकी के ज़रिए करें। बदगुमानी दूर करने का बेहतरीन ज़रिया अमल साले है। 2. मुस्तहकम नीयत के साथ मुस्तकिल सदका। छोटे छोटे मुस्तकिल सदकात एक बड़ी रकम के एक वक्त के सदक़े से ज़्यादा मुअस्सर होते ही। नूनगुना रोज़ाना हफ्तावार मामूल के मुताबिक सदका करना इंसान के रवैये में तब्दीली लाता है। 3. यौमिया हाजात में शिराकत। ज़रूरतमंद अफराद के लिए रोज़ाना की चीज़ें, राशन, बिस्तर, कपड़े और दवा फराहम करना अमली सदका है। अमल तजावीज़। रोशन नीयत। सदका की नीयत अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना चाहिए, न कि लोगों की तारीफ हासिल करने के लिए। गैर मशरूत अतिया। किसी शराइत के साथ सदका करना बेहतर है कि शर्तें कम हों ताकि मदद बामानी और मुअस्सर हो। मकामी कम्यूनिटी की मदद। अपने महल्ले या करीबी इलाके के मसाकीन, बूढ़े, यतीम और घराने जिन्हें फौरी ज़रूरत हो उनकी मदद करें। सीनाबाज मदद। माशी तौर पर कमज़ोर लोगों को रोज़गार या हुनर सिखाने में मदद भी सदका है। देर पहल है। सिफर में सदका के मखसूस तरीक़े। सदकात की अक़साम बेशुमार आओ। सफ़र में आप दर्ज झैल तरीक़ों से सदका कर सकते हैं। 1. माली सदका। रिवायती सदक़े की शक्ल पैसे देना, राशन, अद्वियात वगैरह। 2. गैर माली सदका। इल्म की तक़सीम, किसी को काम सिखाना, बीमार की इयादत, किसी की रहनुमाई या मशवरा देना, ये सब सदक़े की सूरतें हैं। 3. मसाजिद और मदरसों की मुआवनत। मकामी इबादतगाहों और इस्लामी मदारिस को माली या मादी वसाइल फराहम करना ताकि इज्तिमाई फलाह व बहबूद में इजाफ़ा हो। 4. सोशल वेलफेयर की हामी तंजीमें।
اگر اب تنظیموں کے ذریعے کام کرتے ہیں تو مستند اور شفاف تنظیموں کا انتخاب کریں جو نتائج دکھا سکے صدقہ کی صداقت نیت اور طریقہ صدقہ کی قبولیت کا دار و مدار نیت اور طریقے پر ہے اسلام میں نیت کا بڑا مقام ہے نبی کریم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر حیاس لیے صفر میں صدقہ کرتے وقت درج ذیل امور کا خیال رکھیں خلوص نیت صدقہ اللہ کے واسطے دکھاوے سے پاک حوزت ہو احترام محتاج کی عزت نفس کا خیال رکھیں صدقہ دینے کا طریقہ ایسا ہو کہ موضوع کو شرمندگی محسوس نہ ہو منفت کا تعین صدقہ اس انداز میں کریں کہ اصل ضرورت مند تک پہنچے درمیانے لنکس افراد کی کرپشن سے بچیں صدقہ اور دعا صفر میں تعلق خیر صدقہ اور دعا دونوں میں ایک تعلق ہے صدقہ کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور دعا قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں صفر کے مہینے میں صدقہ کے ساتھ مخصوص دعا استغفار اور نیکی کے اعمال مل کر بندے کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدقہ کے ساتھ دعا بہت مؤثر ہے کیونکہ صدقہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کی جاتی ہے اور بندہ اس رحمت کے حصول کا مستقل ذریعہ بن جاتا ہے کہانیاں اور مثالیں عملی تحریک کے لیے ایک عام سی مثال سے بات واضح ہوتی ہے فرض کریں کہ ایک جماعت نے صفر کے مہینے میں اپنے محلے کے چند غریب خاندانوں کو راشن بچوں کی تعلیمی سپورٹ اور چھوٹے کاروبار کے لیے قرضہ فراہم کیا کچھ عرصے بعد دیکھا گیا کہ نہ صرف خاندانوں کی حالت بہتر ہوئی بلکہ محلے میں صحت و صفائی کے معیار بھی بہتر ہو گئے بچوں کی تعلیم جاری رہی اور معاشرتی تعلقات مضبوط ہوئے اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چھوٹے مگر مستقل صدقات معاشرتی تبدیلی کا سبب بنتے غلط فہمیاں اور احتیاطیں بعض لوگ صفر کو بدشگونی سے تعبیر کرتے ہوئے غیر مستند رسومات اختیار کر لیتے ہیں مثال کے طور پر کسی مخصوص دن تاریخ پر غیر ضروری اور مبالغہ آمیز قربانیاں رسوم اسلام ایسی کسی بھی رسم کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا جو شر سے ماورا ہو یا لوگوں کو نقصان پہنچائے بہتر ہے کہ افراد صدقہ و خیرات کو شرعی اصولوں کے مطابق انجام دیں اور بدعتوں سے بچاہتا جھوٹی دعوے بازی سے بچیں دامت کریں کہ مخصوص عمل سے حقیقی بدشگونی ہمیشہ ختم ہو جائے گا اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی گارنٹی نہیں شرعی حدود کا خیال صدقہ دیتے وقت ریا دکھاوے سے اجتناب کریں منصوبہ بندی صدقہ کرنے سے پہلے مستحقین کا مطالعہ کریں تاکہ عطیہ صحیح جگہ پہنچے عملی منصوبہ بندی صفر میں صدقہ کرنے کا نمونہ پلان اگر آپ چاہیں تو صفر کے مہینے کے لیے ایک منتم پلان بنا سکتے ہیں ایک ہفتہ ایک قریبی غریب خاندانوں کے لیے راشن پیک جز 2 ہفتہ 2 یتیم بچوں کی اسکول فیس تعلیم کا خرچ ادا کرنا 3 ہفتہ 3 کسی بزرگ بیمار کی عیادت اور طبی سامان مہیا کرنا 4 ہفتہ 4 روزگار ہنر سکھانے کے لیے چھوٹے ورکشاپ ٹریننگ کا اہتمامہ پلان لچکدار ہونا چاہیے اپنی استطاعت اور کمیونٹی کی ضروریات کے مطابق ترمیم کر سکتے ہیں اختتامی کلمات صفر میں صدقہ و خیرات کی فضیلت دراصل ہر مہینے ہر دن اور ہر گھڑی قابل اطلاق ہے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ نیکی کا کوئی مہینہ مخصوص نہیں مگر جب کوئی سماجی ثقافتی غلط فہمی کسی مہینے کے ساتھ جڑی ہو تو اس کا حل اور بہترین رد عمل یہی ہے کہ انسان اپنے اعمال سے اس فہم کو بدل دے صدقہ نہ صرف فقر و حاجت مندوں کے دل روشن کرتا ہے بلکہ دینے والے کے دل کو بھی نورانی بناتا ہے اس سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور معاشرہ بہتر بنتا ہے لہٰذا آئیے اس صفر میں اور ہر ماہ کے کسی بھی دن ہم صدقہ و خیرات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں چھوٹا بڑے ہر صدقہ قیمتی ہے دل سے دیجیے عزت سے دیجیے اور خلوص نیت سے دیجیے اللہ تعالی ہمارے جزائی خیر کو بڑھائے اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا و آخرت میں ہمارے فائدے کا سبب بنے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ